بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ذکر کرتے ہیں پاکستان پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک لمبا عرصہ پاکستان میں گزارا، پھر کینیڈا میں ہوں۔ پاکستان کی تمام سیاسی صورتحال اور وہاں کی علاقائی صورتحال ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں ہم لوگ، اور اس پہ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً کوئی 14-15 سال سے ہم ٹی وی چینل بھی چلاتے رہے، یہاں پروگرام بھی کرتے رہے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں بھی سیاست سے اس حد تک تعلق تھا کہ ہم ضرور اپنی رائے دیتے تھے اور پاکستان کے لوگوں کو ایک اچھا مشورہ ضرور دیا ہمیشہ۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھٹیا آدمی نہیں دیکھا کہ بے شرمی کی بھی جس میں انتہا ہو۔ جب انسان کو ایک بڑا عہدہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ایک قسم کا منصف ہوتا ہے۔ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے یا اسپیکر بن جائے تو اس کے ہاتھ میں قلم ہوتی ہے، اس کی زبان سے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، قتل و غارت بھی ہو سکتا ہے، اور نفرت کو پروان بھی دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک اس قسم کے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ہیں جو نفرت کا بار بار اظہار کرتے ہیں، اور وہ نفرت بھی ان سے کرتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت کا آغاز جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں، ان کے باپ دادا بھی کرتے رہے۔ یہ لوگ قائد اعظم کے بھی دشمن تھے۔ قائد اعظم کے دشمن وہ اس سینس میں کہ قائد اعظم کے نے جو بھی فرمایا اس کے ٹوٹل 100% یہ اپوزٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام کیوں لیگ بنایا کہ قائد اعظم مسلم لیگ بنایا ہے، لیکن یہ اصل میں پاکستان سے ایک دشمنی ہے کہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ تم نے کس طرح سے مل جل کے رہنا ہے، مذہب کا حکومت کی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ ہو کے کھلم کھلا اس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے بیان دیا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف، وہ کیا دیا ہے پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اس وقت دنیا میں کس مقام کے اوپر ہے۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا، باہر لکھا ہوگا ایک قادیانی یہاں اندر نہیں آ سکتے۔ جو بندہ مسجد بنا رہے ہیں لیکن صرف وہ باہر لکھا ہوگا ایک قادیانی یہاں اندر نہیں آ سکتے۔ جو بندہ ختم نبوت پر یقین نہیں کرتا، اس سے نہ کوئی دوستی ہے، اس سے نہ کوئی لگاؤ ہے۔ اگر انہوں نے رہنا ہے تو منارٹی میں جیسے ہم کرسچین کو رائٹ دیتے ہیں، ہندوؤں کو دیتے ہیں، تو ان کو ایسا رائٹ ہوگا۔ کسی اور جگہ جانا ہے تو چلے جائیں۔ جی ناظرین، یہ کیا فرما رہے تھے کہ اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو اس طرح رہنا پڑے گا جیسے کرسچنز ہندو رہتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، استغفار کرنی چاہیے کہ جو ان کو مقام دیا ہوا ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک حد تک سلوک ہوتا ہے پاکستان میں، دنیا میں ایک کرسچن ممالک سے ہی بھیک مانگتے ہیں اور ان کے ساتھ جو حد تک سلوک کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں۔ بہرحال میں صرف اس پرویز الہی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی تم سے کوئی رائٹس مانگتا کون ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ نے جلوس نکالا ہو کہ ہمیں رائٹس دو؟ یہاں پہ وزیر اعظم سے اپیل کر رہے ہوں، یہ صدر سے کر رہے ہوں، وزیر اعلیٰ سے کر رہے ہوں، کبھی احمدیوں کو دیکھا ہے؟ تمہیں تو خود ہی پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تم سے کسی نے کہا کہ تم جو حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے مسجد بنا رہے ہو، لوگ کرپشن کر کے جو مسجد بنا رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا نے جس طرح سے حرام پیسہ اکٹھا کیا، بھینس چوری کے مقدمے تمہارے پہ تھے، تم نے جس طرح سے مسجدیں بناؤ گے، مسجد بناؤ، یہ جو تم کہہ رہے میں بنا رہا ہوں مسجد جنسی ہے، تمہارے پہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تم تو کنگلے تھے، تم نے لوگوں کا مال لوٹ کے یہ سارا پیسہ اکٹھا کیا اور مسجد بنا رہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کس طریقے سے دنیا پہ چھا رہی ہے، کس قسم کی مساجد بن رہی ہیں، اور وہ مساجد جو سی ہیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ وہ آپ ملاحظہ کریں کہ دنیا کے کچھ عرصہ پہلے ابھی امریکہ میں ایک افتتاح ہوا۔ In North Philadelphia today, you may have seen a heavy security presence. That is because a religious leader equivalent to the Pope
came to the city to dedicate a brand new mosque. Eyewitness News reporter David Spun is following this story for us tonight. Hey, Alex. Well, the mosque belongs to the Ahmadiyya Muslim community, a community with strong ties right here to Philadelphia. The dream of this mosque began many years ago, and as of tonight, it's officially open, not just to Muslims, but to anyone who's more curious. On Glenwood Avenue in North Philadelphia, Muslims are praying, grateful to share their religion with the community, and they're doing it inside this beautiful new mosque. We want this to be a place where people can come together, whether you're Muslim or not. This is a public space. This mosque is part of the Ahmadiyya Muslim community. It also happens to be the city's largest mosque, and inside you'll find messages of peace and understanding. In all respects, dialogue is crucial to breaking down barriers and increasing mutual understanding and knowledge. The worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, His Holiness Khalifa Mirza Masroor Ahmad, was on hand for the dedication. He's the equivalent of the Pope to the Ahmadiyya community. He oversees 20 million Muslims around the world and traveled from London for the dedication. We are united as human beings, and so it is vital that we interact with other people rather than isolating ourselves. Mayor Jim Kenney and other city dignitaries welcomed the Khalifa to town with open arms. If you're interested in taking a look inside, you have an open invitation. For anyone who sees this mosque, who drives by and wonders about stopping by, don't wonder. Come knock on our door and have a cup of coffee, a cup of tea on us. The Ahmadiyya sect of Islam was found in India in 1889. Khalifa will make several more stops in several states, one in Guatemala, before heading back to London. Alex. David, thank you for that. आपने देखा नाज़रीन कि अल्लाह ताला के फजल से ये एक नहीं, पिछले साल जर्मनी को 100 मस्जिद बनाने का टारगेट मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा मसाजिद जर्मनी और यूरोप के अंदर जो जर्मनी की जमात ने बनाई। दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें बन रही हैं। जमात अहमदिया के लोगों को क्या जरूरत पड़ी है कि परवेज इलाही की बनाई हुई मस्जिद के अंदर जरूर उन्होंने जाना है। मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर होता है, आप कुछ भी बना लें मगर मस्जिद का नाम देते हैं तो मस्जिद वो आपकी नहीं रहती, वो खुदा ताला का घर होता है और उसके लिए हर इंसान को पनाह की जरूरत होती है, वो जा सकता है। आपने कैसे कह दिया कि हम लिख के लगाएंगे यहाँ पे कि जो है कि यहाँ पे कादियानी दाखिल नहीं हो सकते। तुम शर्म करो, खुदा ताला के अजाब से। हफीज सेंटर पे भी तुमने लिख के लगाया था और भी जगहों पे लगाया था, वहाँ पे नहुसत सिर्फ टपकती है। हफीज सेंटर पे क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसको आग में झुलस दिया, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, लोगों का नुकसान हो गया। ये उससे तो बल्कि अगर तुमने अच्छा काम किया था तो वो बच के रहना चाहिए था, लेकिन खुदा ताला के अजाब जो उनसे हैं वो बता के नहीं आते, इसी तरीके से आते हैं। जो तुम ये बात कर रहे हो कि हम लिख के लगा देंगे कादियानी का दाखिला मना और ये यहाँ रहना चाहते हैं तो क्रिश्चियन और हिंदुओं की तरह से रहें। क्रिश्चियन और हिंदू भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान हैं, वो अपने मुल्कों में जिस तरह रहते हैं, जिस तरह तुमने पाकिस्तान में उनको रखा हुआ है, ये इंतहाई तकलीफ दे होते हैं। और तुम सोचते हो कि जमात अहमदिया के लोग तुमसे अपील करेंगे और क्रिश्चियन हिंदू बन के वहाँ पर रहेंगे, ये तुम्हारी भूल है। हम ये नहीं कहते क्रिश्चियन हिंदू है, उन्होंने उनके आदाब और हैं, उन्होंने सियासत में आना है, उन्होंने इनसे सीटें मांगनी है। जमात अहमदिया ऐसी लानत डालती है ऐसी सीटों के ऊपर, ऐसी असम्बली के ऊपर लानत डालती है जिस सीट के अंदर वो अपने आप को मुसलमान कह के असम्बली में न जाएं। जमात अहमदिया कभी ये अपनी जानें दे देगी, कभी भी अपने आप को गैर मुस्लिम करके वोट ना देगी ना लेगी और ना कोई ऐसी असम्बली में बैठेगी जाके जिसके अंदर जमात अहमदिया को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर रोका जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इन बदबख्तों का ख्याल है कि यही आखिर है इनका कि ये आज वज़ीर आला बन गया तो सब कुछ हो गया। तुम ये याद रखना कि वक्त बहुत करीब है कि तुमसे भी हिसाब लिया जाएगा और तुमसे भी जो हिसाब लेने वाले हैं वो बहुत ताकतवर हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।